وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ، یقیناً آپ، لعلی البتہ اوپر ہیں، خلق اخلاق کے، عظیم بہت بڑے، آپ بلند اخلاق پر ہیں۔ کسی چیز کے اوپر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہے آپ پر اچھا اخلاق ہے اور ایک ہے آپ اخلاق کے اوپر ہیں، پورا کنٹرول ہے، یعنی یہ سارا اچھا اخلاق آپ کی ملکیت میں ہے، جیسے آپ اس پہ قابض ہیں، قادر ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، اور یہ آپ کو اتنا بڑا سرٹیفکیٹ کیوں دیا گیا اور اتنی بڑی گواہی آپ کے حق میں کیوں ہے؟ اسی بنا پر کہ آپ اللہ کے راستے میں پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتے تھے، ایسی توہین آمیز باتیں برداشت کرتے تھے، اور آپ دیوانہ اور مجنون کہنے والوں کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا، یعنی یہ نہیں تھا کہ صرف مکی دور کے 13 سال آپ نے اخلاق دکھایا اور جب مدینہ میں آئے اور آپ کو کامیابیاں نصیب ہوئی تو آپ سارا اخلاق بھول گئے، کہ نہیں اس وقت تو مجبوری تھی اخلاق دکھانا اور اب تو ہماری کوئی مجبوری نہیں رہی۔ نہیں، آپ نے اپنا طریقہ نہیں بدلا۔ پھر بھی جب مکہ فتح ہوا تو وہ لوگ جنہوں نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی، جنہوں نے آپ کو دیس نکالا کیا، جنہوں نے آپ کے لیے ہر رستہ مشکل کیا، وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ جیسا چاہتے ان سے سلوک کرتے، لیکن آپ نے کیا کہہ کے معاف کر دیا؟ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ اللہ تم کو معاف کرے، تم پر کوئی الزام نہیں، سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ کیا ہے دراصل؟ انک لعلی خلق عظیم۔ سب سے پہلے تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں، پھر آپ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں ادبنی ربی تأدیبا حسنا، ادبنی ادب سکھایا مجھ کو، ربی میرے رب نے، تأدیبا حسنا اچھا ادب، میرے رب نے مجھے اچھے مینر سکھائے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یعنی اوپر اوپر سے جھوٹی باتیں کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ کے مینرز اور آپ کے اخلاق اور آداب بہت اصلی اور خالص تھے، کیونکہ ہمارے ہاں اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ ڈبل سٹینڈرڈز کو، سامنے کچھ پیچھے کچھ، سامنے دوسرے کی خوشامد کرنا اور پیچھے سے خوب خبر لینا۔ لیکن یہ اخلاق اچھا اخلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا اخلاق وہ ہے کہ جس میں کوئی دو رنگی نہ ہو، کوئی تکلف نہ ہو، اور وہ بن کے نہ دکھایا جائے، بلکہ اخلاق کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ آپ کی عادت بن جائے، کیونکہ کوئی بھی عادت خلق اس وقت بنتی ہے، اخلاق اس وقت کہلاتی ہے جب اس کے کرنے میں تکلف سے کام نہ لینا پڑے، وہ آپ کی ہیبٹ اور آپ کی نیچر کا حصہ بن جائے کہ آپ ایسے ہی ہیں۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں اچھا اخلاق تو پھر ہم کچھ آرٹیفیشل سی کوششیں کر کے کچھ لبادہ اوڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اوپر سے مسلط کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ لبادہ اتر جاتا ہے کسی نہ کسی چیز سے اٹک کے، کبھی کہیں اٹکتے ہیں تو وہ کھچ جاتا ہے، کبھی کہیں سے ہل جاتا ہے، کیونکہ وہ ہم نے اوپر سے اوڑھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا نہیں تھا، ما انا من المتکلفین، وہ آپ کے مزاج کا حصہ بن چکا تھا، جو کہیں پر بھی آپ ہوتے تو ویسے ہی ہوتے تھے، اور ان عادات کے اختیار کرنے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی، کوئی آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی تھی، وہ بالکل نیچرل تھا۔ اس کو پھر کہتے ہیں خلق عظیم۔ مثلاً اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں، روز ہر وقت دیکھتے ہیں، تو دیکھنے میں آپ کو کوئی ایفرٹ لگانی پڑتی، کوئی اینک چڑھانی پڑتی؟ ہاں، اگر نظر کمزور ہو تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ اینک لگانی پڑتی ہے نا۔ تو اگر ہم اخلاق میں کمزور ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح کان سنتے ہیں تو سننے میں کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، نیچرلی سنتے ہیں آپ، اٹس پارٹ آف یور لائف، روٹین کی بات ہے، روز سنتے ہیں۔ ہاں، اگر کمزور ہے سماعت تو پھر ہیئرنگ ایڈ چاہیے، اور اسی طرح باقی چیزیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایک بے تکلف اخلاق تھا۔ تو اچھا اخلاق وہ ہوتا ہے
کہ انسان کی اچھی عادات اس کی شخصیت کا ایسا حصہ بن جائیں کہ جن میں اس کو پریٹینڈ نہ کرنا پڑے، پریٹینڈ نہ کرے، وہ نیچرل ہو. لہذا سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں وہ آپ نے سن لیا، آپ خود اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں وہ آپ نے سن لیا. پھر آپ دیکھیے کہ کسی انسان کا اخلاق سب سے پہلے کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کے گھر سے. شوہر کے اخلاق کو جاننے کے لیے اس کی بیوی سے پوچھا جائے گا، اور بیوی کے اخلاق کی گواہی کون دے گا؟ شوہر دے گا. اب اگلی گواہی گھر کے فرد کی حضرت عائشہ کی گواہی ہے، اور وہ کیا کہتی ہیں؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، چلتا پھرتا قرآن تھے آپ. اور پھر ایک اور جگہ پر حضرت عائشہ آپ کے بارے میں فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھایا، جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی ایسی تکلیف کا انتقام نہیں لیا جو آپ کو پہنچائی گئی ہو، الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا ہو اور آپ نے اللہ کی خاطر اس کا بدلہ لیا، یعنی کسی پہ حد جاری کی گئی. اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی دو کاموں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تو آپ آسان تر کام کو پسند فرماتے، الا یہ کہ وہ گناہ ہو. اگر کوئی گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے تھے. یہ حضرت عائشہ کی گواہی ہے. بیوی کے بعد اگلی گواہی معتبر کس کی ہے؟ خادم کی. اب خادم کون ہے آپ کے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ. حضرت انس آپ کی خدمت میں 10 سال رہے ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. اور ان کی عمر کتنی تھی جب وہ آپ کے پاس آئے تھے؟ 10 سال. تو گویا وہ صرف خادم نہیں تھے، وہ آپ کے بچے بھی تھے. اپنے بارے میں آپ پوچھنا چاہیں تو اپنے 10 سال کے بچے سے پوچھیں وہ آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے. حضرت انس خادم بھی ہیں اور ایک طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں بچے کو بھی، کیونکہ 10 سال کا بچہ کتنی بات مانتا ہے، یا اگر بات نہ مانے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اس سے، ہم اس کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. 10 ایئرز اولڈ کو، پھر 11 کا ہوا، پھر 12 کا ہوا، پھر ساری ٹین ایج گزاری. تو ٹین ایجرز کے ساتھ ان کے رویے اور ان کے کھلنڈرے پن اور ان کی باتوں کو ہم کس طرح لیتے ہیں. تو حضرت انس اپنی ساری ٹین ایج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی، آپ نے کبھی میری کسی بات پہ اف نہ کہا، کبھی کسی کام پہ یہ نہ فرمایا تو نے یہ کیوں کیا، اور کبھی کسی کام کے نہ کرنے پہ یہ نہیں فرمایا تو نے یہ کیوں نہ کیا. یعنی اگر انہوں نے کام نہیں کیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا. حضرت انس آپ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں آپ سب سے زیادہ سخی اور بہادر تھے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی ریشم آپ کی ہتھیلی سے بڑھ کر نرم نہ پایا اور کوئی عطر آپ کے پسینے سے زیادہ خوشبودار نہ پایا. یعنی وہ آپ کے قریب ترین تھے، یعنی آپ اتنے صاف ستھرے رہتے تھے اور اتنے نرم مزاج تھے، اور آپ کا یعنی جسمانی حلیہ بھی بتاتے ہیں. پھر آپ کے ایک اور غلام بھی ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ زید بن حارثہ. زید بن حارثہ بڑے ہیں، اور زید بن حارثہ کی بات ہے جہاں تک، تو زید بن حارثہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کے والدین کو یہ پتا چلا، ان کا سارا واقعہ پیچھے سورۃ الاحزاب میں آپ پڑھ چکے، جب ان کے والدین کو پتا چلا کہ زید بن حارثہ مکہ میں ہیں اور فلاں شخص کے پاس ہیں، تو وہ اور ان کے بھائی یعنی چچا جو تھے وہ ان کو لینے کے لیے آئے. تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے بچے کو جانے دیں، جو قیمت چاہیے آپ لے لیں، اس کو چھوڑ دیں. تو آپ نے فرمایا آپ اس بچے سے خود پوچھ لیں. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے باپ چچا سے کیا کہا؟ شکر ہے تم آئے ہو، میں تو کب سے انتظار میں تھا. نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسی غلامی کو ترجیح دیتا ہوں اس آزادی پر، اور میں اپنے والدین کے پاس نہیں جانا چاہتا، میں یہیں رہنا چاہتا ہوں. یہ آپ کے غلام ہیں جو آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا. اس کے بعد آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا. جب انہوں نے اپنے ماں باپ پر آپ کو ترجیح دی تو پھر آپ نے بھی ان کو واقعی ایک بیٹے کی طرح ڈکلیئر کیا، جو کہ بعد میں پھر وہ قانون ختم ہو گیا، بعد میں قانون سے اس کو ختم کر دیا گیا، یعنی منہ بولا بیٹا کوئی نہیں ہو سکتا. تو بات یہ ہے کہ آپ کے گھر کے افراد اور آپ کے قریبی افراد آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں.
اس کے بعد آپ کے ساتھی ہیں. آپ کے ساتھیوں میں مثلاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی سوال کے جواب میں نہیں کہا، نو نہیں کہتے تھے، جو مانگتے تھے دیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. حضرت حسان بن ثابت جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کے بارے میں بہت سے شعر کہتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک خاص شعر کہتے ہیں لہو ہمم لا منتہا لکبارہا. لہو ہمم، آپ کی ہمتیں یا آپ کے اخلاق عالیہ ایسے ہیں، لا منتہا، جن کی انتہا نہیں، لکبارہا، بڑے بڑے اخلاق کی یا بڑی بڑی ہمتوں کی. وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر، اور سب سے چھوٹی ہمت زمانے سے بھی بڑی ہے، پورے زمانے سے بھی بڑی ہے. یعنی بہت زبردست انداز میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ عربوں کے ہاں اچھے اخلاق میں 4 چیزیں شامل تھیں. یعنی بہت سی چیزیں اخلاق کے حسنہ میں، لیکن 4 چیزیں خاص طور پر. نمبر 1 حکمت، نمبر 2 شجاعت، نمبر 3 عفت، نمبر 4 عدالت. جس شخص میں یہ 4 باتیں ہوں وہ اچھے اخلاق والا ہے، خلق عظیم کا مالک. نمبر 1 حکمت. اور حکمت کیا ہوتی؟ جی ہاں، وزڈم، اور علم کے لیے بھی آتا ہے نالجبل ہونا. اور اس کی ضد ہے جہل، جہالت، اکھڑ پن. نمبر 2 عفت، پاک دامنی. نمبر 3 شجاعت، بہادری. عربوں کے ہاں بہادر ہونا اچھے اخلاق کی علامت تھی. اور آپ کی بہادری کی کوئی مثال آپ کو یاد ہے؟ کوئی بات؟ ایک دفعہ مدینہ میں زور کی آواز آئی، سب لوگ ڈر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فوراً اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور تنہا سارا چکر لگا کر آئی دیکھنے کے لیے کہ کہاں ہے خطرہ. اور صحابہ اس وقت جا رہے تھے جب آپ چکر لگا کے واپس آ رہے تھے. تو یہ جو شجاعت ہے، کریج ہے، دلیری ہے، بہادری ہے، بریوری ہے، یہ اعلی اخلاق کا ایک بنیادی رکن تھا. پھر اسی طرح عدالت، عدل و انصاف اور اعتدال سے کام لے، بیلنسڈ پرسنالٹی. تو اسی کانٹیکس میں حضرت حسان بن ثابت پھر آپ کی ہمتوں کی بات کرتے ہیں اچھے اخلاق کے سلسلے میں. لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق کے بارے میں آپ نے خود بھی بہت سی تعلیم دی ہے. وہ آپ نے حسن اخلاق کے لیکچر میں احادیث بہت سی سنی ہیں، ان کی طرف ریفر کروں گی، لیکن 1-2 چیزیں یاد دہانی کے لیے اپنی اور آپ سب کی. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. اتق اللہ حیث ما کنت. گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لو. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن. اور لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو. یعنی نہ صرف یہ کہ آپ نے خود اچھا اخلاق دکھایا، بلکہ یعنی آپ خود اخلاق کا نمونہ تھے، بلکہ آپ نے لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دی. بلکہ کیا بتایا کہ میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ اچھے اخلاق کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں، اسٹیبلش کروں. حضرت ابو درداء اس کی روایت کرتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق سے وزنی نیکی کوئی نہ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ فحش کلام اور بد زبان انسان سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے. کس سے؟ فحش کلام اور بد زبان سے. ابو درداء ہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب حسن الخلق، اچھے اخلاق والا انسان، لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ. اچھے اخلاق کے ذریعے صوم و صلاۃ والے کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی بہت بڑے عبادت گزار کا مقام پا لیتا ہے. ایک اور روایت میں حضرت جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن تم میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے دور دور پیچھے وہ کون ہوں گے؟ بےہودہ باتیں کرنے والے، زبان دراز اور متفحقون. عرض کیا گیا یہ کون ہیں؟ فرمایا متکبرون. آپ کے سب سے قریب کون ہوں گے قیامت کے دن؟ اچھے اخلاق والے. اور میزان میں بھی سب سے وزنی نیکی کون سی ہوگی؟ اچھا اخلاق. اور جو آپ کی مجلس ہوگی اس میں دور ترین کون ہوں گے؟ بےہودہ گو، بد زبان اور متکبرون.
وہ آپ سے بہت دور ہوں گے، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ قریب بیٹھے آپ کے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی فرماتے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو آپ کا اچھا اخلاق کس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. لوگوں کے لیے آپ نرم دل تھے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اگر دیکھا جائے، ہم غور کریں تو ہماری ساری عبادات بھی دراصل ہمیں اخلاق ہی سکھاتی ہیں. مثلا نماز کے بارے میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز روکتی ہے فحش باتوں سے، اور فحش باتیں یا فحشاء جو ہیں اسی میں بد اخلاقی اور بد زبانی اور بد گوئی آتی ہے، اور تانا زنی اور غیبت اور سورۃ الحجرات کی وہ ساری چیزیں آپ یاد کر لیں. صوم کیا سکھاتا ہے؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. حج کیا سکھاتا ہے؟ صبر سکھاتا ہے. اور پھر فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تو حج بھی دراصل اخلاق کی تربیت کے لیے ہے، صرف ایک ریچول نہیں ہے. زکوٰۃ کیا سکھاتی؟ قربانی سکھاتی ہے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اپنے صدقے مت ضائع کرو احسان جتا کر اور اذیت دے کر، دکھ دے کر. زکوٰۃ تزکیہ کرتی ہے، صوم صبر اور برداشت پیدا کرتا ہے. صلاۃ ڈسپلن سکھاتی ہے انسان کو، طہارت سکھاتی ہے، صاف ستھرا رہنا سکھاتی. اسی طرح جہاد وجادلہم باللتی ہی احسن، وجادلہم باللتی ہی احسن. تو جتنی بھی چیزوں کا حکم ہے دین میں، وہ بنیادی طور پر الٹیمیٹلی کہاں لے جاتی ہیں؟ انسان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے تیار کرتی. اور اگر دیکھا جائے تو امتوں کا جو عروج اور زوال ہوتا ہے وہ اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے. عربی کا ایک شعر ہے انما الامم الاخلاق ما بقیت. امتیں کیا ہیں؟ اخلاق کے ساتھ باقی رہتی ہیں. فانہم ذہبت اخلاقہم ذہبوا. اگر ان کے اخلاق چلے گئے تو وہ بھی چلے گئے، وہ بھی رخصت ہو گئے دنیا سے، ان قوموں کا نام نشان مٹ گیا. تو قومی زندگی ہو یا انفرادی ہو، انڈیویجولز ہو، انسان کی پرسنل گروتھ، اس کی میچورٹی، اس کی لوگوں کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن، معاملات، تعلقات، اور اسی طرح پھر آگے بڑھ کر ایک پوری قوم کی حیثیت میں اس کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے؟ دراصل اس کی عبادات نہیں ہے، وہ دراصل اس کا اخلاق ہے. تو بحیثیت امت مسلمہ کے اپنے آپ کو بھی اجاگر کرنے کے لیے، اقوام عالم میں اپنی پہچان کرانے کے لیے، اور اس دین کے پیغام کو دعوت اللہ کو دوسروں تک لے جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. خلق عظیم ضروری ہے. اور خلق عظیم وہ اخلاق ہوتا ہے جو دوسروں کے رویے سے بلند ہو کر ہوتا ہے، بلند ہو کر عمل کرنے کو کہتا ہے. کیونکہ خلق برابر کا نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ خلق عظیم ہے. تو کس کا خلق عظیم ہے؟ جو دوسروں کے برابر ہے، برابر کا ہے، جیسا وہ تیسا آپ. عظیم کیا ہے؟ ابو، اوپر، دوسروں کے رویے سے بہتر، اوپر اٹھ کر. ریاکشنری نہیں ہونا کہ اس نے یہ کیا تھا تو مجھے بھی یہی کرنا ہے، نہیں، اس نے جو کیا تھا مجھے تو یہی کرنا ہے. میں ایک با اصول انسان ہوں. اور اچھا اصول ہم عام طور پر نیگیٹو چیزوں پہ کہہ دیتے ہیں ہم تو بڑے اصول کے ہیں، جبکہ اچھے اصول اچھے اخلاق پر مبنی ہونے چاہیے. تو نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. تو جو خلق عظیم پر ہو وہ بھلا مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجنون نہیں ہو سکتا.